السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں محترم عاشر صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ امیت اگروال کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو مشرک نہ ہو، اور سبھی لوگ شرک پر ہیں. تو اگر عاشر صاحب اس دعوے کو قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، تو پھر تو بات ختم ہے. اور اگر عاشر صاحب کو کوئی بھی اعتراض ہے یا آبجیکشن ہے تو وہ پیش کریں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، یہ آپ کا دعویٰ ہے تمام مسلمانوں کے بارے میں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان ہوتا کون ہے؟ جناب، مسلمان کے لفظی معنی ہے اللہ کا فرما بردار. اللہ کا فرما دعویٰ ہے تمام مسلمانوں کے بارے میں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان ہوتا کون ہے؟ جناب، مسلمان کے لفظی معنی ہے اللہ کا فرما بردار. اللہ کا فرما بردار سے مراد اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو تابع داری کرنے والا. اور اللہ کی تابع داری کس چیز میں ہے؟ وہ ہے قرآن. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پہ عمل کرنے کو، جس کو پڑھنے کو، جس پہ کلی طور پہ ایمان لانے والے کو مسلمان کہتے ہیں. سورہ حج کی آخری آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے مسلمان نام رکھا، دین اسلام کو ماننے والوں کا. تو آپ کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ تمام مسلمان مشرک ہیں تو یہ کس بنیاد پہ ہے، کس وجہ سے ہے، واضح کریں. محترم عاشر صاحب، اگر خصوصی طور سے مسلمان لوگ سناتنی دھرم کے لوگوں پر یا زیادہ تر غیر مسلم لوگوں پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، تو غیر مسلم لوگ یا سناتنی لوگ آپ لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ بھی مشرک ہیں؟ آخر پھر آپ کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مشرک بتاتے ہیں تمام غیر مسلم لوگوں کو، آپ لوگوں کا اس سے کہنے کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ آخر آپ کس بنیاد پر دوسرے لوگوں کو مشرک بتا دیتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو شرک کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھائیں کہ پھر شرک اور مشرک ہوتا کیا ہے؟ تھینک یو. بنیادی طور پہ جناب مسلمان وہی ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے ہر لحاظ سے، اپنی ذات اور صفات میں. مثال کے طور پہ اللہ کا کام ہے دعا کو قبول کرنا، اللہ کا کام ہے دینا، غیب میں پکارنا، بارش کرنا، جو بھی ہے اس ایک اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ اگر الہ کے علاوہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا ہے، معبود برحق، اگر واحد الہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ تو لڑ پڑتا، یہ نظام نہ چل پاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے. اب جہاں تک مسلمانوں میں بات کی جائے تو مسلمانوں میں اکثریت کہہ لیں، کسی بھی فرقے کی اکثریت مشرک ضرور ہے، جو کہ مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ دھاگے باندھتے ہیں اور نیت پتہ نہیں کون کون سے کیا معاملات کرتے ہیں. کوئی حضرت علی سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی حضرت عباس کو پکار رہا ہوتا ہے، کوئی حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو پکارنے کی ندا لگا. تو محفلوں میں فضول حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر اسلام کی بنیادوں پہ دیکھا جائے تو اس کی بنیاد قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو مرضی مسلمان جیسی مرضی حرکت کرے، لیکن اگر اسلام کی بات کریں گے تو اسلام کا بنیادی ماخذ قرآن ہے. اور قرآن میں شرک سے اس شرک کی نفی میں اس طریقے سے واضح دلائل موجود ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی دو رائے موجود ہے. میں قرآن کی چند آیات بھی لگا دوں گا اس کے بعد، آڈیو کے بعد. اور یہ کہ اللہ کے رسول کی کسی درجے میں مخالفت. جہاں تک بات ہے دوسروں کو کیوں پکارتے ہیں، تو جناب دیکھیں، جہاں تک اہل کتاب کی بات ہے، عیسائی جو ہیں وہ عقیدہ تثلیث میں گرے ہوئے ہیں
کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو خدا کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تو یہ سراسر شرک ہے۔ اور جہاں تک یہود ہے، یہود کے عقیدے کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ وہ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا جرم واضح ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، کہ ان کو سولی پہ چڑھانا چاہا تھا، ان کے قتل کے در پہ تھے، ان کی سراسر مخالفت کی تھی، وہی تھے جو ہر لحاظ سے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو ان کا مقدمہ یہ تھا، اور یہ جرم سنگین ہے کہ اللہ کے رسول کی کسی درجے میں مخالفت کیجیے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا۔ تو یہ ان کے کفر کی دلیل ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اور شرک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مشرک تو وہ اہل کتاب میں سے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ لوگوں کی جو کہ یہ بتوں کو مانتے ہیں، پتھروں کی مورتیوں کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور گھنٹے بجاتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی عکس ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی سادی سی ڈیفینیشن جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اب کوئی پتھر، کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی جاندار جو دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جس نے اس زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہو۔ تو اگر ہم نے کہتے ہیں جی اللہ نام سے بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ کو اگر خدا نام سے مسئلہ ہے یا کسی اور نام سے مسئلہ ہے، تو آپ اس طریقے سے پکار سکتے ہیں زمین و آسمان کے خالق میری مدد فرما، نہ کہ کسی مٹی کے پجاری یا قبر کے اندر پڑے ہوئے بے موت بے حرکت انسان کو پکارا جائے۔ محترم عاشق صاحب، جیسے کہ بنیادی طور پہ آپ نے یہ بتانا چاہا کہ ایشور یا سرو شکتیمان، یا یہ کہ آپ خدا یا اللہ اس ایک ذات کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، تو سناتنی لوگ بھی ایک ہی ذات کو مانتے ہیں، اس کو ہی سروے سروا مانتے ہیں، سپریم پاور مانتے ہیں، اور یہی مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے جو کہ آدرش ہے، اور بالکل وہی وہ تعریف کرتے ہیں اس کی کہ بالکل اکیلا ہے، تنہا ہے، اور ہولی شولی مالک ایک ہی خدا ہے اور کوئی نہیں۔ تو پھر اس میں فرق کیا ہو گیا آپ لوگوں میں اور ہندو لوگوں میں، کہہ لیجیے سادے لفظوں میں، یا سناتنی لوگوں میں؟ رہی بات اس کی کہ آپ نے خود قبول کیا کہ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں یا کوئی باتیں کرتے ہیں اور وہاں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اگر ہندو لوگ یا سناتنی لوگ بھی بت بنا لیتے ہیں، اس کے سامنے پوجا کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز مانگ رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ خدا تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس میں اعتراض کیا ہے؟ آپ اس بات کو شرک کیوں کر اور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں نے دفاع نہیں کیا ان لوگوں کا جو مزاروں پہ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں اور کینڈل اگربتیاں لگاتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، یہ سب لعنتی فعل ہے۔ اس کی اسلام میں کسی درجے میں گنجائش نہیں ہے، نہ یہ کسی درجے میں جائز ہے۔ قرآن نے ہمیں واضح علم دیا ہے اور احادیث سے بالکل واضح ہے کہ پکی قبر بنانا بھی کسی درجے میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ مزار اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور اتنا سب کچھ بنا دینا، ان کو عبادت کا تصور کر لینا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا جو کہ ایک کافر قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں جو وصیت فرمائی تھی، جن پہ لعنت کی تھی، وہ یہی کہا تھا کہ اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ بننے سے بچا، اور ساتھ میں خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ یہ لوگ اسی قدموں پہ چلیں گے جو جس طرح سابقہ امتیں چلی تھی، کہ انہوں نے بھی اپنے نیک بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ تصور کر لیا تھا، اور اسلام میں کسی درجے میں بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے بہت پہلے میں نے گروپس بنائے تھے، اس کے اندر میں معلومات بھیجتا تھا، تو اس میں گروپس میں ایک یہ بھی تھا اسلام اور دیگر مذاہب، تو میں نے یہ پڑھا تھا سناتن دھرم کے معاملے میں، ماشاءاللہ سے توحید پہ مبنی مذہب ہے۔ دوسرا میں نے سکھ مذہب پڑھا جب میں اس کے اندر بھیجتا تھا، سکھ مذہب یار وہ تو میں سمجھتا ہوں پوری سورہ اخلاص کی تشریح کی ہوئی تھی اس کے اندر، ماشاءاللہ سے سکھ مذہب کی، میں ادھر بلکہ لگا بھی دوں گا گروپ میں۔ سکھ مذہب کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید پہ مبنی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا ایک جگہ پہ، تم بے شک یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو اہل کتاب میں سے، جو شخص بھی اللہ پر اور روز قیامت پہ ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، فلاح پا جائے گا۔ اس سے مراد یہی ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ یعنی کہ کوئی ہندوؤں میں بھی ہو
اگر وہ اس عقید اس کے پاس قرآن کی یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی بھی معاملے سے اس ہدایت کی دعوت نہیں پہنچتی، لیکن وہ بندہ توحید کی موت مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ تیسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جی سناتن دھرم جو ہے وہ بالکل سیم اسی طریقے سے ہے، اس کے اندر بھی ایک ہی مانتے ہیں اور معاملات اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن بات پھر یہی ہے یہ دین لیتے کہاں سے ہیں؟ ان کی کتاب کون سی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے اوپر ان کا تجزیہ کیسا ہے، اس کی حفاظت کیسی ہے، اس کے اندر تحریفات ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، وہ کس کتاب کو ماننے والے ہیں، اس کے جو ماخذ ہیں، اس کے جو حافظ ہیں، اس کو تبلیغ کرنے والے کیسے ہیں، کیا معاملات کرتے ہیں، یہ سارا بہت ضروری ہے یہ مواد، کیونکہ اگر ایک دین کو لے کے چلنا ہے تو اس کی بنیادی ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے اس کو صفحے اول میں رکھنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے جب میں آپ کو کہوں گا جی آپ مسلمان ہو، آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو قرآن دوں گا کہ یہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے، تو اس کو پڑھیں، اس کے اندر دیکھیں۔ تو اسی طریقے سے میں پوچھتا ہوں اگر سناتن دھرم جو ہے اس کو آپ اپنے اوپر لاگو رکھتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو ان کی عبادت کے طریقے، ان کے طریقہ زندگی اور ان کے عقائد اور ایمانیات کی تفصیلی جو بات ہے، جو کتاب ہے، اس کا ذرا حوالہ دیں گے کیا معاملات ہیں اس کے؟ محترم عاشر صاحب، آپ ایسا تو ہے نہیں کہ ٹوٹل یا ہولی شولی قرآن کو ہی مانتے ہیں، یا آپ مسلمان لوگ قرآن پہ ہی چلتے ہیں، قرآن ہی کو فالو کرتے ہیں۔ آپ صرف ایک اللہ کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ نبیوں کو دیتے ہیں، نبیوں کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، اور مسلمان لوگوں کو تو جیسے آپ نے تعریف کر دی، سکھ دھرم کی لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اختلاف کروں تو آپ لگائیں، لیکن مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے اور میں یہ بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کی بات کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پورے طریقے سے ایز اٹ از ان کے دھرم گرنتھ میں لکھی ہوئی ہے، بالکل وہ اس کو مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی ان کے عقیدوں میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ بھی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ آپ لوگ تو نبیوں کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اور مسلمان آپ لوگ خصوصی طور سے یہ مانتے ہیں کہ جو بھی رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا آپ اس پہ پوری طرح کاربند رہتے ہیں اور اس پہ پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ کیا آپ رسول اسلام کے دوارا بتائی گئی باتیں یا ان کے دوارا ان کے ذریعے کیے گئے کاموں کو نکار سکتے ہیں، یا آپ ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کچھ نہیں کریں گے جو کہ آپ کے رسول اسلام صاحب نے کیا ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان مخلوق ہے، ایک ادنا سی مخلوق ہے، حالانکہ اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، لیکن اللہ خالق ہے، انسان ادنا سی ایک مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اللہ اس سے آ کے ہم کلام ہو، حالانکہ ایک مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھ لو، اگر یہ برداشت کر گیا تو تم دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ پہاڑ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی معمولی سی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، دیکھ نہیں پائے۔ تو انہوں نے توبہ کر لی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو پاک ہے کہ کوئی تجھے دیکھ سکے، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کو بھی یہ چیز دی تھی کہ بھائی تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول خود منتخب کرتا ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کے تحت کسی قسم کا انتخاب کر سکے کہ کوئی معاملہ ہو سکے، اس لیے رسولوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے وہاں سے فرمایا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کی شخصیت پہلے سے ہی محبوب ترین تھی۔ جب نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر میں نبوت نازل ہوئی، اس سے پہلے قرآن کا نزول شروع ہوا 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک با کردار، با اخلاق، صادق و امین شمار کیے جاتے تھے لوگوں میں، اور ان پڑھ تھے، انہیں لکھنا پڑھنا سارا عرب اس بات کا گواہ تھا۔ قرآن نے بھی اس معاملے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ان پڑھ کی سی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے کہ پہلے سے کسی قسم کی کوئی کتاب، شاعری یا خط و کتابت کرتے ہوں، ارسال کرتے ہوں، کوئی ایسے معاملات ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں اور لوگوں میں تبلیغ کی ہے، اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اللہ تعالیٰ انہی کی قوم میں انہی میں سے انہی کا زبان بولنے والا پیغمبر بھیجتا ہے، اور انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ پیغام بھی نازل فرماتا ہے۔ عاشر صاحب، ایک آپ کے عقیدے کے ریگارڈنگ چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ لوگ اللہ کا نام جب بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا، تو مطلب خدا نخواستہ جیسے دنیا میں بدتمیزی کا الفاظ یہ سمجھے جاتے ہیں، آپ ایسے بولتے ہیں، یا خدا کو واحد مانتے ہیں اور خدا کے ساتھ جیسے کہ آپ نے کرسچنس کا عقیدہ بتایا ٹرینٹی کا، یا اور کوئی معاملات بتائیں، یا خدا کے ساتھ صرف تو استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے اور سنگولر ہے یا سنگل ہے جو کچھ ہے؟ بالکل جناب، ظاہر ہے ایسی بات ہے، جب ایک اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، عبادت سب سے بڑی چیز ہے کسی کے سامنے جھکنا، کیونکہ میری نیچر یہ ہے کہ مجھے گزارش کرتے ہوئے بہت شرم آتی کہ کسی کو میں کسی قسم کی گزارش کروں، تو اگر میں کسی کے سامنے جھک رہا ہوں، اپنا ماتھا ٹیک رہا ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، کسی ٹائم رو بھی دیتا ہوں، تو اس سے عزیز تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اسی کو میں اگر تو کہہ کر پکاروں تو اس سے ظاہری بات ہے مراد یہی ہے کہ بھائی میں کسی قسم کا بھی شبہ رہنے نہیں دینا چاہتا کہ اس کے اندر کوئی جمع کا صیغہ استعمال ہو جائے، اس لیے تو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور تیری کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پہ سب متفق ہیں، جتنے بھی میں نے ترجمے پڑھے ہیں اس کے اندر خدا نخواستہ اللہ سے جب کیا کہا جاتا ہے یہ تیری پناہ مانگتے ہیں، تمہاری پناہ مانگتے ہیں، اتنا کوئی کیجول نہیں ہوا جاتا اللہ کے ساتھ۔ اللہ بہت اسٹرکٹ ہے اپنے معاملے میں، کہ نبی کے معاملے میں بھی ایک بندہ جب آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہ بلکہ ایک بڑا طویل ترین واقعہ ہے اس میں، اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ٹوک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اس کا شریک ٹھہرا لیا ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہیں، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، یعنی کہ اللہ کے بعد ہی کسی کی حکمت چل سکتی ہے، کسی کی منظوری چل سکتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی قسم کا معاملہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یعنی کہ شرک کے موضوع پہ قرآن میں حدیث میں اس حد تک ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا بھی شبہ نہ رہنے دیا جائے۔ قرآن شریف کی سورہ الحجر ہے اور اس کا لکھا ہوا ہے کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارثین ہیں۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارثین ہیں۔ یہاں تو توحید ہے ہی نہیں۔ اللہ اگر واحد ہے تو جمع کا صیغہ کیوں وارث ہونا چاہیے؟ تو وارثون کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کے لیے یہ یوز کیا گیا ہے؟ اللہ یا اللہ جیسے ہیں، یہاں پہ پلس کا صیغہ ہے، ایک سے زیادہ لوگ ہیں، یہ کون ہیں بتائیں؟ شکریہ۔ باقی میری آپ کو ایک اور بھی ایک مخلصانہ مشورہ بھی ہے، اور کہہ لیں کہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نصیحت بھی ہے کہ آپ جو ماشاءاللہ سے اس حد تک تحقیق کرتے ہیں، قادیانیوں سے بات کرتے ہیں، ہم مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، عیسائی بھی ایک حد تک ادھر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ بہت عرصہ پہلے جب میں کرتا تھا تو بہت ادھر رونق لگی رہتی تھی اس گروپ میں، عیسائی بھی تھے اور پتہ نہیں مسیح کے ماننے والے الگ ہوتے ہیں، عیسائی لوگ الگ ہیں۔ بائبل میں اکثر بات کرتا تھا، حوالے میں نے بائبل پڑھنا بھی شروع کی تھی، تو آپ اس حد تک ماشاءاللہ سے تحقیق کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ قرآن پہ آئیں، قرآن کے اوپر میں کہتا ہوں آپ قرآن لے کر میرے پاس آئیں اور مجھے بتائیں کہ جی یہ غلطی ہے اس کے اندر، میں اس پہ آپ سے بحث کرنے کے لیے 100% تیار۔ اگر آپ اس طریقے سے آئیں گے کہ جی فلانا مسلمان اور یہ قادیانی اور مزار اور مسلمانوں کے کلچر پہ کسی قسم کی گفتگو کریں گے تو یہ تو ظاہری بات ہے، اس پہ تو میں بھی اعتراض کرتا ہوں۔ وہ بریلوی ہو، مزاروں پہ جائیں، شیعہ ہو، ماتم کریں یا متا کریں، یا قادیانی ہو، مرزا غلام قادیانی کو نبی مانے۔ آج کسی جمبا سے بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں کون تھا، وہ جمبا کا ماننے والا تھا، تو وہ قادیانیوں کی ایک لڑی نکلی ہوئی ہے، اس کو نبی مانے۔ یعنی کہ اس طریقے سے جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، وہ تو پھر چلتا رہے گا معاملہ۔ لیکن مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹاپک رکھیں قرآن پہ اعتراض،
اور قرآن پہ اعتراض کرے، میں خوشی خوشی آپ کے ساتھ تعاون کروں گا جی. آپ مجھ کو بتائیں قرآن پہ اعتراض کرے، وہ ہوگا اسلام پہ اعتراض. یہ اسلام پہ اعتراضات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ایک نقطہ نظر پیش ہے، جب بھی کسی کلام کو کسی کتاب کو پڑھے تو اس کا ایک نہایت بلیغ نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پہ ایک فیصلہ ہو گیا ہو نا تو اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک بات کو سوچا جاتا ہے کہ ہاں جی اب اس میں کیا بات ہے. جیسے کہ میں نے اوپر آیات لگائی ہیں اتنی ساری، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں گے تو وہ بے تحاشا باتیں ہوئی ہوئی ہیں، پورے پورے انبیاء کی داستانیں اس معاملات پہ اس معاملے پہ قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی بھی معاملے کی معافی ہو جائے گی. تو اب اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے ہم اس آیت کا جائزہ لے لیتے ہیں. یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے تو اس آیت کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ جی وہ جو کانٹیکس ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اتنی ساری گفتگو کی ہے، شرک کے موضوع پہ آیات میں نے بھیجی ہے، اور جیسے یہ قرآن کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس معاملے کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. اس نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس آیت کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کس حد تک گفتگو کر سکتے ہیں. باقی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، حالانکہ میں نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ یہ کس کانٹیکس میں بیان ہو رہی ہے آیت. سب سے پہلے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس سے پیچھے اور اس سے آگے کون سے عوامل ہیں جو ڈسکس ہوئے تاکہ اس آیت کو مکمل طریقے سے سمجھا جا سکے. باقی میں اس پہ اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتا ہوں اس آڈیو میں. محترم عاشر صاحب جب ادر ٹاپکس ہوں گے تو ان پہ بھی بات کریں گے. رہی بات کرسچنس کی تو کرسچنس عیسیٰ مسیح جی کے ماننے والوں کی یا مسیحی لوگوں کی بہت بڑی تعداد آج بھی گروپ میں موجود ہے اور وقتاً فوقتاً علمی ڈسکشنز بھی ہوتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، دیکھیں جی ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارثین ہیں. دیکھیں اللہ کی تخلیق میں، خالق ہونے میں، اللہ کے واحد ہونے میں، جو ایک سرپرست اعلیٰ ہے، اعلی قدرت ہے، کل شیء قدیر ہے، ہر معاملے پہ قادر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر طرح کا اختیار اس کو حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارثین ہیں. اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے معزز فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف عوامل پہ لگائے ہوئے ہیں، جو کسی ذریعے سے کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اگر میں دیکھوں اس کا کانٹیکس کے بعد، اس کے بعد ایک اور میں آڈیو بھیج دوں گا، تو اگر وہ دیکھیں تو اس آیت سے یہی سمجھ میں آتا ہے. جو آیت ہے جی سورہ ہجر کی آیت نمبر 23، سورہ نمبر 15، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کے ذریعے انسان کو صبح شام جتنے بھی عوامل پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتا ہے، کسی کے ذہن میں کسی قسم کی بات ڈال کے حفاظت فرماتا ہے، سوچ ڈال دیتا ہے. جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے سے ڈالتا ہے. اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کام پہ ڈالا ہوا ہے، کسی کام کو بلانے میں، کچھ غلطیاں کرنے میں، وہ بھی آزادانہ مخلوق ہے، شیطان کو بھی اختیار دیے گئے ہیں، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رجوع کرتا ہے یہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. عاشر صاحب کیونکہ پروگرام آرگنائزر میم نے بتا دیا ہے کہ 10 منٹ رہ گئے تو ہم باتیں ٹاپک وائز کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر ہندو یا سناتنی لوگ شیو لنگ کی پوجا کرتے ہیں یا شیو لنگ کا مان سمان کرتے ہیں جو کہ ایک کالا پتھر ہے اور اس کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، عام سناتنی لوگ، آریہ لوگ تو اس کو نہیں مانتے، بٹ عام سناتنی لوگ جو کہ لگ بھگ 100 کروڑ ہیں انڈیا میں، آریہ تو 1 ہی کروڑ ہوں گے، وہ لوگ مانتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس کو آپ شرک کے زمرے میں لائیں گے یا نہیں؟ بتائیں، پھر میں اپنی بات رکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں اس آیت کے حوالے سے بات کر دوں تھوڑی سی، وہ یہ کہ یہ جو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 15، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 23 سے پہلے جو کانٹیکس چل رہا تھا وہ بارآور ہواؤں، آسمانوں سے پانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہوا چلانے والے فرشتے اور بارش کو نازل کرنے والے فرشتوں کو ذکر کر چکا ہے پیچھے. تو فرشتوں کے ذکر کے ساتھ وہاں پر ہم کا صیغہ استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ اکیلا خالق واحد ہے، اور اوپر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا. اس سے پچھلی آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، یعنی کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا خزانہ موجود ہے، ہر چیز کا خزانہ
اللہ ہی کے حکمت سے نکلتا ہے. وہ جس طرح جس کو چاہتا ہے، جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں. جناب دیکھیں، دیکھا یہ جائے گا نا کہ وہ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. اگر اس کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، اس کے ساتھ بلکہ اس کو اگر کسی قسم کی عبادت کا جز بناتے ہیں تو وہ شرک ہے. عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک خالی مسجد ہوتی ہے، اس کے اندر نہ کسی قسم کا پتھر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوتا ہے جس کو ہم ماتھا ٹیکنے جاتے ہیں، کوئی اور معاملہ کرتے ہیں، کچھ اور مانگتے ہیں. صرف ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے مسلمانوں کے اجتماع کے لیے. اس کو اس لیے محصور کر دیا جاتا ہے، مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پر تمام مسلمان اکٹھے ہوں گے، نماز پڑھیں گے اور گھر آ جائیں گے. بس اتنا سا ہوتا ہے. اگر وہ اس پتھر کے پاس عبادت کرنے جاتے ہیں تو وہ تو شرک ہے، اس پتھر کو مان رہے ہیں. وہ تو اللہ تو ہم جاتے ہیں اگر آپ ہجر اسود کی بات کریں تو وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک ملا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ملا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے اس کی تعظیم کی جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے نکالا گیا پتھر کہتے ہیں اس کو. تو ساری دنیا میں ایک پتھر ہے جو مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے. اس پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان موجود ہے کہ اس کی اوقات، اس کو چومتے ہوئے صرف اس فرمایا کہ تو میرے لیے کسی قسم کا بھی فائدے یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے. ہجر اسود کے بارے میں فرما رہے تھے حضرت عمر، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. اگر میں نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں یہ حرکت نہ کرتا. یہ صرف اور صرف اس کی تعظیم جو کی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کی جا رہی ہے، وگرنہ کسی بھی پتھر کی کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں میں. السلام علیکم جناب. بہت بڑا فرق ہے. کسی کو دیکھا ہے کوئی آپ کو نام یاد ہے جی ہواؤں کے فرشتے اور کیا نام ہے پانی بارش کے فرشتے کو پکارتے ہوئے دیکھا؟ ان کا کسی مسلمان نے مندر بنایا، کوئی گھنٹے بنائے ہیں، کوئی مورتیاں بنائی ہیں کسی قسم کی؟ کبھی کسی مسجد میں فرشتوں کو پکارا گیا؟ کبھی نہیں. وہ پکارنا صرف اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک معاملہ چلایا ہوا ہے. اب تو قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ نعوذ باللہ کہ اللہ اس کا مطلب اب کس طریقے سے کیسے کس شان کہ میں الگ بحث شروع کر رہا ہوں. یہ بحث ایک الگ بحث رکھ لیں گے فرشتوں پہ. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہے. ہم اگر اللہ کے بارے میں اگر سوچے سمجھے تو اس کو اس طریقے سے نہ سمجھے کہ ابھی میں اس ٹائم کرسی پہ بیٹھا ہوں تو نعوذ باللہ خدا نخواستہ اللہ کے بارے میں بھی ایسا گمان ہو کہ اللہ بھی ایسے بیٹھا ہو. نہیں بھائی، اللہ کی کیفیت کیا ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے. محترم عاشر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، جو بات تعریف کی ہوتی ہے ہم اس کو بری پرشنسا کرنے سے نہیں روک پاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک نہایت ہی قابل اور نون ممبر ہیں اور آپ کافی کچھ جانتے ہیں مذہب اسلام کے ریگارڈنگ، اور مجھے بھی ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے میں ہی مزہ آتا ہے اور دلچسپی رہتی ہے. آپ نے خود ہی اس بات کا ذکر کیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ شیولنگ کی کیا چیز ہے، آپ نے سب کچھ مانا، اور جب ایک آدمی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بحث کی گنجائش رہتی نہیں. بس آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک ہے. تو اگر ہم سناتنی لوگوں کو، ہندو لوگوں کو شیولنگ یوز کرنے پہ شرک کہہ سکتے ہیں، مشرک کہہ سکتے ہیں، تو میرے جیسا نیوٹرل آدمی آپ لوگوں کو بھی مشرک کہہ سکتا ہے. اور میں اپنی بات تصویروں کے ذریعے بھی پیش کرتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں. سر تھینک یو. محترم عاشر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ میں نے تصویریں لگائی ہیں اور گوگل پہ موجود ہیں، کہیں آپ کو تلاش بھی نہیں کرنی ہے. اس میں نے شیولنگ کی لگائی ہیں تصویریں جو کہ سناتنی لوگ مانتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، اور بالکل سیم ٹو سیم اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے کہ مکہ مدینے کی پرانے تصویریں دکھائی جائیں تو بالکل یہی تصویر وہاں پہ نظر آ رہی ہے. بھلے ہی اس کو وہ شیطان کہتے ہیں اور شیطان کو کنکریے پتھر ماری جاتی ہے، یعنی کہ شیو لنگ کی نقل کر کے وہاں پہ تو کنکر اور پتھر برسائے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے نبی لوگوں نے ہی بتایا ہوگا، اور اس طرح کی تصویریں جو وہاں پہ موجود ہیں گوگل پہ آپ لوگوں کو نبی دوارا ہی درشائی گئی ہوں گی. اب آ جاتے ہیں آج کی تاریخ پہ. آج کی تاریخ پہ آپ لوگوں نے 3 بڑے بڑے بت کہہ لیجئے، کھمبے کہہ لیجئے، سیمنٹ ریت گارے کے بنا رکھے ہیں جن پہ آپ لوگ شیطان بتاتے ہیں، ان پہ کنکریے اور پتھر برساتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ ان کو چوٹ مارتے ہیں تو شیطان کو چوٹ مار رہے ہیں. حجر اسود زمین پر آسمان سے اتارا گیا ہے.
حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں بھی ہوگی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان بھی ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ہے۔ یعنی کہ یہ جیتا جاگتا انسان بن جائے گا، آنکھیں بھی ہوں گی، زبان بھی ہوگی، کان وغیرہ، اس کا مطلب سبھی کچھ ہوں گے، جب بولے گا بھی سب کچھ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ چومتی ہے۔ کسی کو بھی یہ جائز نہیں کہ وہ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ایک دوسرے کو دھکا مکی کریں، اور حجر اسود کا جو بھی استلام کرے گا تو وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور کسی استلام کریں سب لوگ اور ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں۔ یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے اور قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، اور یہ ہر ایک اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے بھی اس کا استلام کیا ہے۔ عاشر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ میں نے وہ تفصیلات کی 2 آڈیو دے دی ہیں جس میں کہ آپ جس کو حجر اسود کہتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل سے، جو کہ میں ریٹن ریکارڈ بھی دے سکتا ہوں، بٹ مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے ہی مان لیا تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے، تو بحث کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ تو آپ لوگ جب اس کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں، جو بھی حج پہ جائے گا یا عمرے پہ جائے گا، اگر کیسز وغیرہ یا پپی چھپی نہ لے، وہ صاحب شیو لنگ ہی لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے، پتھر ہی کہتے ہیں اس کو، ہم تو شیو لنگ ہی بولیں گے، اور پوری دنیا کے لوگ خانے کعبے کی طرف ہی دیکھ کر سجدے کرتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر خانے کعبے کی طرف وہ منہ کر کے سجدہ نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مکہ مدینہ جائیں گے وہاں پہ بھی وہ سجدے اس کے چاروں طرف ہی کرتے ہیں، تو جب مکہ کی بلڈنگ کو وہ سجدہ کر رہے ہیں تو اس شیو لنگ کو آٹومیٹیکلی سجدہ کر رہے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کو اتنا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ بھلے یہ کہا گیا ہے کہ دھکا مکی نہ کرو، اور آپ کے رسول اسلام صاحب یہ بتا کے گئے ہیں کہ اسی بت کو، اسی شیو لنگ کو آنکھیں بھی دے دی جائیں گی، زبان بھی دے دی جائے گی، اور وہ ہر ایک اس آدمی کی گواہی دے گا جس نے کہ اس کا احترام کیا گیا ہوگا۔ تو شیو لنگ کا احترام آپ لوگ بھی کرتے ہیں، اس کو گواہ بنائیں گے قیامت میں، تو سناتنی لوگوں میں اور آپ لوگوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہوا۔ اگر آپ ان لوگوں کو مشرک کہیں گے تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو مشرک نہیں، کیونکہ نماز کو آپ وہی طرف دیکھ کے پڑھیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً یہ میں نے ثابت کیا اپنی بات، اور تصاویر کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا۔ ویسے اس میں جیتنے اور ہارنے کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، کیونکہ محترم عاشر صاحب نہایت آپ قابل ممبر ہیں اور صحیح چیزوں کو مانتے ہیں اور بری چیزوں کو آپ نکارتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ایک ٹاپک پر جو 2-4 مسئلے یہاں چلے ہیں، ایک ایک ٹاپک پر ایک ایک سیشن رکھ کے ہم آپ سے بات چیت کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے انشاءاللہ، اور بات چیت کریں گے۔ بہرحال یہ پکی ٹھکی بات ہے، اور آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ دونوں ہی لوگ شرک پر ہیں، دونوں ہی لوگ مشرک ہیں، مسلمان بھی اس چیز سے پاک نہیں ہے۔ بھلے ہی رسول اسلام صاحب کی آپ بات بتاتے ہیں کہ وہ کہہ دیا کہ آپ لوگوں کے وہ جنت سے آیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہندو بھی 10 طرح کی کہانیاں رکھتے ہیں کہ یہاں سے آیا وہاں سے آیا۔ تھینکس، جزاک اللہ، شکریہ۔
جزا